رات کے 2 بج چکے ہیں، شہر کی روشنیاں مدھم ہو چکی ہیں، مگر ایک گھر ایسا ہے جہاں کی کھڑکیاں اب بھی جاگ رہی ہیں۔ یہ گھر ہے دانیال اور ایمن کا، جن کی شادی کو ابھی محض 2 سال ہوئے ہیں۔ دانیال ایک گرافک ڈیزائنر ہے اور ایمن ایک ہنس مکھ اور خوش مزاج خاتون۔ لیکن پچھلے 3 مہینوں سے اس گھر کی ہنسی کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ میں ہوں طارق برایا اور میرے چینل اردو کلام راز پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ ایمن، تم نے پھر سے دوائی نہیں کھائی، دیکھو تمہاری رنگت کتنی زرد پڑتی جا رہی ہے۔ دانیال، میں نے ساری دوائیاں کھائی ہیں، ڈاکٹر صاحبہ کے دیے ہوئے انجیکشن بھی لگوائے ہیں، مگر یہ خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میرے جسم کے اندر کوئی ندی بہہ رہی ہے جو مجھے آہستہ آہستہ خالی کر رہی ہے۔ ڈاکٹروں نے اسے مینوریجیا کا نام دیا تھا۔ تمام ٹیسٹ نارمل تھے، ہارمونز بھی ٹھیک تھے، لیکن ایمن کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ اسے اب نیند میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ کبھی اسے لگتا کہ کوئی اس کے بستر کے پاس کھڑا ہے، اسے گھور رہا ہے، اور کبھی اسے خواب میں زرد گلاب نظر آنے لگتے جو لمحوں میں سیاہ ہو کر خون ٹپکانے لگتے۔ اسی شہر کے دوسرے کونے میں ایک خستہ حال مکان کے اندھیرے کمرے میں ایک عورت بیٹھی ہے۔ اس کا نام نصرت ہے، جو دانیال کی دور پار کی رشتہ دار ہے اور برسوں سے ایک پرانی جائیداد کے تنازع پر دانیال کے خاندان سے دشمنی پالے ہوئے ہے۔ نصرت کے سامنے ایک پرانا مٹی کا چراغ جل رہا ہے اور پاس ہی ایک گڑیا پڑی ہے جس کے پیٹ والے حصے پر سرخ رنگ کے دھبے لگے ہوئے ہیں۔ نصرت شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولتی ہے، ابھی تو شروعات ہے ایمن، وہ رگ جو تمہاری زندگی کی ضامن ہے، اسے میں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ نہ تمہاری گود ہری ہوگی اور نہ تمہارا گھر آباد رہے گا۔ یہ سحر استحاضہ تمہیں گلا کر مٹی کر دے گا۔ ڈاکٹر زین، ماہر امراض نسواں، دانیال کو اپنے کیبن میں بلاتے ہیں۔ دانیال صاحب، میں بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میڈیکل سائنس یہاں سے بے بس نظر آ رہی ہے۔ ایمن کی رپورٹس میں کوئی خرابی نہیں ہے، مگر اس کا جسم خون بنا ہی نہیں رہا۔ اگر یہی حال رہا تو اگلے ہفتے اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ جائیں گے۔ دانیال ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ اس وقت ایمن کے وارڈ سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دیتی ہے۔ دانیال بھاگ کر وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایمن بے ہوش ہے اور اس کے بستر کے چاروں طرف خون کے ساتھ ساتھ سیاہ رنگ کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ ایمن کے وارڈ میں بکھرے ہوئے وہ سیاہ بال صرف وہم نہیں تھے، بلکہ اس بات کا ثبوت تھے کہ یہ معاملہ اب ڈاکٹروں کے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ دانیال نے ان بالوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ بال نہیں بلکہ کسی زندہ وجود کے ریشے ہوں، جو ہاتھ لگاتے ہی غائب ہو گئے۔ ڈاکٹر زین حیرت اور پریشانی میں دانیال صاحب سے کہتا ہے، میں نے اپنی 20 سالہ پریکٹس میں ایسا کیس نہیں دیکھا۔ ایمن کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر رہا ہے، لیکن جیسے ہی ہم خون چڑھاتے ہیں وہ چند گھنٹوں میں جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ میڈیکل سائنس نہیں، یہ کچھ اور ہی ہے۔ ایمن کو ہسپتال سے گھر منتقل کر دیا گیا کیونکہ ڈاکٹروں کے پاس مزید کوئی حل نہیں تھا۔ دانیال نے ایمن کے کمرے میں روشنی بڑھا دی، مگر ایمن کی نظریں چھت کے ایک کونے پر جمی ہوئی تھیں۔ ایمن تھرتھراتی ہوئی آواز میں دانیال سے کہتی ہے، دانیال وہ دیکھو، کونے میں وہ عورت کھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کالی ہانڈی ہے، اس سے وہ مسلسل کچھ گرا رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرا خون اس کا قرض ہے۔ دانیال نے وہاں دیکھا مگر وہاں سوائے اندھیرے کے کچھ نہ تھا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ ایمن کی زندگی کی ڈور اب کسی نادیدہ ہاتھ میں ہے۔ اگلے دن دانیال اپنے پرانے اسباق اور خاندان کے بزرگوں کی باتوں کو یاد کرنے لگا۔ اسے اپنے مرحوم دادا کی ایک ڈائری ملی جس میں سحر مرض اور خاص طور پر سحر استحاضہ کے بارے میں لکھا تھا۔ ڈائری کے مطابق یہ جادو دشمن اس وقت کرتا ہے جب وہ کسی کا گھر اجاڑنا چاہے یا کسی نسل کو آگے بڑھنے سے روکنا چاہے۔ اس میں ایک مخصوص رگ کو شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اسے کبھی بند نہیں ہونے دیتا۔ نصرت ایک گندی سی بستی میں اپنے گھر میں بیٹھی ہے اور اس کے سامنے دانیال اور ایمن کی شادی کی ایک تصویر پڑی ہے۔
جس میں اس نے سوئیاں چبو رکھی ہیں۔ نصرت خود کلامی کرتے ہوئے کہتی ہے ابھی تو صرف خون بہہ رہا ہے دانیال، جب تمہاری محبت تمہاری آنکھوں کے سامنے دم توڑ دے گی اب میرا انتقام پورا ہوگا۔ اس جادو کا توڑ صرف اس وقت ممکن ہے جب تمہیں وہ رگ مل جائے جس پر میں نے گرہ لگائی ہے، اور وہ رگ تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ دانیال اپنے دادا کی ڈائری پڑھ رہا تھا کہ اچانک کمرے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور وہ صفحہ خود بخود پلٹ گیا جس پر ایک عجیب و غریب نقش بنا ہوا تھا۔ اس نقش کے نیچے لکھا تھا اس کا سراغ صرف اس مقام پر ملے گا جہاں سے دشمنی شروع ہوئی تھی۔ دانیال کو یاد آیا کہ نصرت کا ذکر اس کے والد اکثر کیا کرتے تھے کہ وہ ایک پرانے جدی پشتی کنویں کے پاس رہتی ہے جسے اب لوگ اندھا کنواں کہتے ہیں۔ دانیال نے فیصلہ کیا کہ وہ اس رات اس کنویں کی طرف جائے گا۔ جیسے ہی اس نے گھر کا دروازہ کھولا اس کے سامنے زرد رنگ کا ایک غلاب پڑا تھا جس کی پنکھڑیوں سے تازہ لہو ٹپک رہا تھا۔ رات کے اس پہر جب پرندے بھی خاموش ہو جاتے ہیں، دانیال اپنی پرانی بائیک پر سوار شہر سے دور اس ویران بستی کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں اندھا کنواں واقع تھا۔ ایمن کی حالت اب ایسی تھی کہ وہ بستر سے لگ چکی تھی اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ دانیال کے پاس وقت بہت کم تھا اور راستہ بے حد دشوار تھا۔ دانیال خوف اور ہمت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہہ رہا تھا، یا اللہ مجھے ہمت دینا۔ میں نہیں جانتا کہ وہاں میرا سامنا کس سے ہوگا، مگر میں ایمن کو یوں مرنے نہیں دے سکتا۔ وہاں پہنچ کر دانیال نے دیکھا کہ کنویں کے ارد گرد جھاڑیاں اس قدر اگ آئی تھیں جیسے وہ کسی کو اندر آنے سے روک رہی ہوں۔ فضا میں ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی جیسے گوشت سڑ رہا ہو۔ دانیال نے اپنی ٹارچ جلا کر کنویں کے اندر جھانکا مگر ٹارچ کی روشنی چند فٹ نیچے جا کر غائب ہو گئی جیسے اندھیرا اسے نگل رہا ہو۔ اچانک دانیال کے کانوں میں وہی ہنسی گونجی جو نصرت کی تھی، مگر یہ آواز کسی انسان کی نہیں لگ رہی تھی۔ دانیال یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں صرف موت بستی ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس لگے لہو کا سراغ لگا پاؤ گے جسے میں نے 7 پردوں میں چھپا دیا ہے؟ دانیال نے محسوس کیا کہ اس کے اپنے پیروں کے گرد کوئی چیز لپٹ رہی ہے۔ ٹارچ نیچے کی تو دیکھا کہ کنویں سے نکلنے والی کالی بیلیں کے پاؤں کو جکڑ رہی ہیں۔ اس نے ہمت کی اور اپنے دادا کی ڈائری سے وہ دعا پڑھنا شروع کی جو زہر تشنج اور بندش خون کو توڑنے کے لیے لکھی تھی۔ جیسے ہی اس نے دعا پڑھی، کنویں کے اندر سے ایک دردناک چیخ سنائی دی اور پانی کا رنگ اچانک سرخ ہو گیا۔ یہ کوئی عام پانی نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین خود لہو اگل رہی ہو۔ گھر میں موجود ایمن کے پاس بیٹھی اس کی ماں نے دیکھا کہ ایمن اچانک تڑپنے لگی ہے۔ اس کے جسم پر نیلے رنگ کے نشان ابھر رہے تھے جیسے کوئی اسے اندر سے نوچ رہا ہو۔ ایمن کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکل رہا تھا، نصرت نصرت۔ نصرت جو اپنے کمرے میں بیٹھی ایمن کی گڑیا پر سوئیاں چبو رہی تھی، میں اچانک کھڑی ہو گئی۔ دانیال تم نے اس پاک کلام کا سہارا لیا ہے، ٹھیک ہے، اگر تم کنویں تک پہنچ ہی گئے ہو تو اب اپنی بیوی کا آخری تماشا دیکھو۔ نصرت نے گڑیا کو اٹھا کر آگ کے شعلوں کے قریب کر دیا اور ادھر ایمن کا جسم بخار سے تپنے لگا۔ دانیال نے کنویں کے پاس پڑی ایک پرانی وزنی زنجیر کو کھینچا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی وزنی چیز کو اوپر لا رہا ہے۔ جیسے ہی زنجیر کا سرا باہر آیا، دانیال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زنجیر کے آخر میں ایک انسانی بچہ دانی کا ماڈل بنا ہوا تھا جس میں سینکڑوں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں اور اس سے مسلسل تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ اسی لمحے کنویں کے پیچھے سے ایک سایہ نمودار ہوا اور ایک بھاری آواز گونجی، چھونا مت دانیال ورنہ تمہاری نسل کا آخری چراغ بھی گل ہو جائے گا۔ دانیال نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک خوفناک ہیبت ناک سایہ کھڑا تھا، اندھے کنویں کے دہانے پر کھڑا۔ دانیال ساکت تھا، اس کے سامنے وہ ہیبت ناک سایہ تھا جس کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ وہ سایہ نصرت کے اس شیطان کا تھا جسے موکل اعضا کہا جاتا ہے، جس کا کام ہی انسانی خون کی خوشبو پر جینا اور بیماری کو بڑھانا ہے۔ وہ موکل اپنی شیطانی گرج دار آواز میں بولا، اے ابن آدم، تو نے اس حد کو پار کیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ صرف ایک ماڈل نہیں، یہ ایک اس عورت کی زندگی کی ڈور ہے جسے تو بچانے آیا ہے۔ ایک سوئی نکلی تو اس کی ایک رگ پھٹے گی اور اگر تو نے اسے توڑنے کی کوشش کی تو وہ لمحوں میں دم توڑ دے گی۔
دانیال کامتی مگر پرعزم آواز میں بولا، میرا رب وہ ہے جو مردہ زمین سے زندگی نکالتا ہے۔ تو جادو کا سہارا لیتا ہے اور میں اس کا نام لیتا ہوں جس کے قبضے میں میری اور ایمن کی جان ہے۔ گھر میں ایمن کی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر زین بھی وہاں موجود تھا۔ وہ حیران تھا کہ ایمن کے جسم کا درجہ حرارت 105 ڈگری تک پہنچ گیا تھا، لیکن اسے شدید سردی لگ رہی تھی۔ وہ حزیابی کیفیت میں نصرت کا نام لے کر چلا رہی تھی۔ ڈاکٹر زین پریشانی میں بولا، یہ میڈیکل کیس نہیں رہا۔ اس کے جسم کے خلیات تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں جیسے کوئی اندرونی آگ اسے جلا رہی ہو۔ دانیال نے اپنے دادا کی ڈائری میں لکھا ہوا وہ آخری عمل یاد کیا جو ابطالِ سحر جادو کی تباہی کے لیے تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس ماڈل سے سوئیاں نکالنا خطرناک ہے۔ اس کا حل صرف یہ تھا کہ اس مرکز سحر کو پاک پانی سے غسل دیا جائے۔ دانیال نے اپنے پاس موجود زمزم کی بوتل نکالی۔ ایسے ہی اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا، وہ سایہ چیخنے لگا۔ پورے جنگل میں ایسی خوفناک آوازیں گونجنے لگیں جیسے ہزاروں کتے ایک ساتھ رو رہے ہوں۔ نصرت کو اپنے ٹھکانے پر بیٹھ کر اندازہ ہو گیا کہ اس کا جادو خطرے میں ہے۔ اس نے غصے میں آ کر ایک بڑا خنجر اٹھایا اور اسے ہوا میں لہراتے ہوئے ایمن کی گردن کے عین دل والے مقام پر مارنے کی کوشش کی۔ اگر وہ نہیں بچتی تو کوئی بھی نہیں بچے گا، نصرت نے چیخ کر کہا۔ دانیال نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور زمزم کی بوندیں اس خون آلود ماڈل پر گرا دیں۔ جیسے ہی پانی کے قطرے اس پر پڑے، وہاں سے سیاہ رنگ کا دھواں اٹھنے لگا اور وہ سوئیاں خود بخود باہر نکل کر پگھلنے لگی۔ موکل تڑپ کر کنویں کے اندر گر گیا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ کنویں سے سیاہ خون کا فوارہ بلند ہوا اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ دانیال ہامتا ہوا زمین پر گر گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں موجود وہ ماڈل اب مٹی کا ایک عام ٹکڑا بن چکا تھا، لیکن اسی لمحے اسے اپنے فون کی گھنٹی سنائی دی۔ اس کے سسر کی کال تھی۔ اس کی آواز رو دینے والی تھی۔ دانیال جلدی گھر آؤ۔ ایمن کے جسم سے خون بہنا تو رک گیا ہے مگر اس کی نبض ڈوب رہی ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ کوما میں جا رہی ہے۔ دانیال دیوانہ وار بائک چلاتے ہوئے گھر پہنچا۔ اس کا پورا جسم مٹی اور پسینے میں شرابور تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے عجیب سی خاموشی ملی۔ ڈاکٹر زین کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ سکون کا ایک تاثر تھا۔ ڈاکٹر زین دانیال کو دیکھ کر بولا، دانیال یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ چند منٹ پہلے ایمن کی نبض رک رہی تھی مگر اچانک جیسے کسی نے کوئی گرہ کھول دی ہو، اس کا خون بہنا مکمل بند ہو گیا ہے اور اس کے چہرے کی زردی گلابی رنگ میں بدل رہی ہے۔ وہ ہوش میں آ رہی ہے۔ دانیال کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ دوڑ کر ایمن کے پاس پہنچا جس نے کمزوری سے اپنی آنکھیں کھولی اور دانیال کا ہاتھ تھام لیا۔ ایمن بولی، دانیال وہ اندھیرا ختم ہو گیا۔ وہ کالی ہانڈی والی عورت چیختی ہوئی کہیں غائب ہو گئی ہے۔ میں اب اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہی ہوں۔ ہر اس گندی بستی کے کمرے میں نصرت کی حالت دیکھنے والی تھی۔ جیسے ہی دانیال نے کنویں پر جادو کا توڑ کیا، نصرت کا جادو اس پر الٹ پڑ چکا تھا۔ جادو کا قانون ہے کہ جب وہ اپنے ہدف کو نشانہ نہیں بنا پاتا تو وہ اپنے کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے۔ نصرت کے اپنے جسم کے مساموں سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ وہ جس گڑیا کو جلا رہی تھی اب اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا اپنا جسم آگ کے شعلوں میں ہے۔ وہ چیخ رہی تھی مگر اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ کنواں جو برسوں سے جادو کا مرکز تھا اب نصرت کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ اس رات اندھے کنویں سے ایسی چیخیں آئیں کہ قریبی بستی کے کتے ہولناک طریقے سے روتے رہے۔ صبح جب لوگ وہاں پہنچے تو نصرت وہاں مردہ پڑی تھی۔ اس کا چہرہ اتنا بھیانک ہو چکا تھا کہ کوئی اسے پہچان نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی زرد گلاب تھا جو اب مکمل سیاہ ہو کر مٹی بن چکا تھا۔ چند ماہ گزر گئے۔ ایمن اب مکمل صحت یاب ہو چکی تھی۔ دانیال نے اپنے دادا کی ڈائری کو دوبارہ کھولا اور اس کے آخری صفحے پر ایک نوٹ لکھا، میرے استحاضہ یا کالا جادو صرف جسم کو بیمار نہیں کرتا بلکہ یہ انسان کے ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ کا کلام وہ ڈال ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی بھی شیطانی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ طب علاج ہے مگر شفا صرف رب کے ہاتھ میں ہے۔ اس ہولناک سفر نے مجھے سکھایا کہ تاریخی کتنی ہی گہری ہو
اللہ کا کلام ہی وہ واحد روشنی ہے جو انسان کو بچا سکتی ہے۔ جب میں نے اس مرض کی حقیقت جاننے کی کوشش کی تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ملا جس نے سب کچھ واضح کر دیا۔ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کو جب شدید استحاضہ کا مرض لاحق ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ تو شیطان کی چوٹوں میں سے ایک چوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کی روحانی حقیقت بیان کی بلکہ اس کا شرعی حل بھی بتایا کہ ایسی حالت میں 6 یا 7 دن حیض شمار کر کے غسل کیا جائے اور باقی دن نماز اور روزے کی پابندی کی جائے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد اور جامعہ ترمذی میں ہے۔ علماء کے مطابق اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لازمی جادو ہے بلکہ یہ ایک بیماری بھی ہو سکتی ہے جسے شیطان بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج بھی بتایا، یعنی اسلام ہمیں ڈراتا نہیں بلکہ ہر مشکل میں آسانی اور رہنمائی دیتا ہے۔ ایمن اب بالکل صحت یاب ہو چکی تھی۔ دانیال اور ایمن اپنے گھر کے لون میں تھے۔ ایمن نے پودوں کو پانی دیتے ہوئے ایک تازہ سرخ گلاب دانیال کو دیا۔ وہ دونوں اب جانتے تھے کہ زندگی کی اصل خوبصورتی اللہ پر یقین اور ایک دوسرے کی محبت میں ہے۔ ناظرین، سحر استحاضہ کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دشمن چاہے کتنا ہی چھپ کر وار کرے، حق کا نور اسے ڈھونڈ نکالتا ہے۔ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت اور مسنون دعاؤں کا اہتمام رکھیں کیونکہ یہی اصل حصار ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی حدیث کی روشنی میں معلوماتی کہانی پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔